السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ احسان۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ اس بابرکت مہینے کی محافل کو منعقد کرتے ہیں۔ دوسری چیز، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس بزم کا حصہ بنایا، بڑا ممنون و مشکور ہوں آپ سب کا، اور بڑی ہی پیاری گفتگو شہزادے نے بھی کی اور پھر ہمارے ناظم صاحب نے بھی کی، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جا بجا ذکر فرمایا ہے، اور کہیں اللہ نے سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور جب ہماری باری آئی تو ہمارے لیے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ برادران عزیز، آج ہمارا جو عنوان ہے آج وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ جب ہم ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے عنوان کے دو اہم اجزاء ہیں، ایک ہے ایمان ہونا اور دوسرا ہے حضور پاک کی محبت، یہ دو اہم ایسے جزیات ہیں کہ جس سے ہمارا عنوان، ہمارا خزیہ بنتا ہے اور جس سے ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو حصے، ایک ایمان کا ہونا، ایک سرور کائنات کی محبت کا ہونا۔ کیا میری آواز کلیئر ہے؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ آج دو اہم باتوں پر ہم آج سنیں گے اور کہیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمانیات کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ایمان کا حکم فرمایا ہے کہ لوگوں سے اللہ نے کہا کہ لوگوں تم ایمان لاؤ، اور ایمان والوں کے صفات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور جا بجا جہاں کہیں اللہ نے خطاب فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو ایمان والا کون ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بیسک ہے، جیسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو جانتے ہیں، بچپن سے اس کو پڑھتے جاتے ہیں کہ ایمان مجمل کیا ہے، کہ میں اللہ کے تمام صفات و احکام پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، پھر اللہ نے جو احکام دیے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، کہ جس کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ آمنت باللہ و رسلہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پھر تقدیر پر ایمان لانا ہے، یوم بعث پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمانیات میں ہیں۔ برادران عزیز، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہونے پر اور ان چیزوں پر اپنے آپ کو یقین رکھنا کہ یہ چیزیں موجود ہے۔ اللہ کے واحد ہونے پر بندہ مومن کو یقین ہو، اللہ کے احکام میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے تو اس پر یقین ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نازل کردہ کتب پر ایمان ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان ہو، اللہ کی تقدیر کی خیر و شر پر ایمان ہو، اور اس بات پر ایمان ہو کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے، زمین میں مٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد پروردگار عالم اپنے حکم سے اس کو اٹھائے گا، اور اللہ کے حکم کی پابجائی کرتے ہوئے تو بندہ مومن اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یہ ایمانیات ہے کہ جس پر آدمی کو یقین ہو، اس کا ایقان ہو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ ایمانیات ہے۔ برادران عزیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایمانیات ہم کو پہنچائے گئے ہیں، یہ چیزیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں، یہ چیزیں جو ہم کو سمجھائی گئی ہیں، اس کے درمیان اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، وہ واسطہ رسول پاک کا ہے۔ ہر امت کے لیے ان کے رسول وہ اللہ کا واسطہ بنتے ہیں، جو امت کو پروردگار سے جوڑتے ہیں، اللہ کے احکام کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا ایمان کی بات، یقیناً ہم ان بارے میں جانتے ہیں۔ اب رہی محبت کی بات کہ محبت کیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ محبت ایک فطری عمل ہے، ایک آدمی کی فطرت میں پایا جانا والا ایک ایسی صفت کہ یقیناً اس پر بندے مومن کو قابو نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے، اس پر زبردستی نہیں ہو سکتی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا برعکس، جو اس کا خلاف ہے کہ کسی کو نہ چاہنا، وہ بھی ہوتا ہے، عداوت ہو تو وہ بھی ہوتی ہے، آدمی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اس کی فطری چیز ہے۔ محبت کا ہونا یا رنج کا ہونا، یہ دونوں فطری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک ایسی محبت ہے کہ جس کا حکم اللہ دیتا ہے، اللہ ہم کو فرماتا ہے، اللہ ہم کو سمجھاتا ہے، اے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बिरादरान अज़ीज़, यहाँ पर दो चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। एक तो बंदों की दावा, एक बंदे का अपने आप को अल्लाह का मुहिब करार देना और कहना कि हम अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये दावे मोहब्बत बंदे की तरफ से है। और अल्लाह फरमा रहा है हबीब पाक से कि ए हबीबा, फरमा दीजिए कि अगर ये मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर उस दावे की दलील होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ कोई दावा होगा उसके लिए आपको दलील पेश करना होगा, एविडेंस पेश करना होगा कि आपने जो दावा किया है, आपने जो इद्दा किया है, आपने जो अपने आप के लिए एक चीज़ को साबित करने के लिए दावा किया है, तो साबित करने के लिए सबूत पेश करना होगा। तो मोहब्बत खुदा की दलील क्या है? तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है, लोगों से कह दीजिए कि हमारी मोहब्बत की दलील आपकी इत्तिबा है, आपकी पैरवी है, आपसे ताल्लुक़ है। ए हबीब, या आपकी इत्तिबा करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे पैरवी करेंगे, तभी इनके दावे की दलील बनेगी। और अब यहाँ एक बात गौर कीजिए कि जब हम कोई मामले को देखते हैं कि किसी मामले में दावा पेश किया जाता है और दलील मुकम्मल होती है, तो उसका जो फ़ैसला आता है वो ये आता है कि लोगों, तुमने अपने दावे को सच कर दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ अल्लाह का मुख्तलिफ है। परवरदिगार आलम जब यहाँ बंदों के दावे की बात करता है और उस दावे के दलील की बात करता है, और दावे पर जब अल्लाह ने दलील को पेश कर दिया और बंदों ने दलील को क़ायम कर दिया और फिर अपने हबीब पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को जोड़ लिया, हुज़ूर पाक के हर हुक्म का मुत्तबी हो गया, पैरोकार हो गया, सरवर कायनात के बताए हुए अहकाम पर चलने लगा, हुज़ूर पाक के बताए हुए तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा, तो एक वक्त वो भी आता है कि अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरे हबीब के कामिल मुत्तबे हो जाओगे, जब तुम अपना ताल्लुक़ मेरे हबीब से मजबूत कर लोगे, अपने ताल्लुक़ को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट कर लोगे, तो अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यहाँ पर दावा मोहब्बत अब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह फरमाता है, लोगों सुनो, अब तक तुमने दावा किया था, अब तक तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मुझको चाहते हो, परवरदिगार आलम को तुम चाहते हो, लेकिन जब तुमने अपने हमारे हबीब से अपने ताल्लुक़ को जोड़ लिया, उनकी इत्तिबा को कामिल कर लिया, तो सुनो, फिर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। बिरादरान अज़ीज़, ये सफ़र है एक बंदे का, ये बंदे का सफ़र है कि एक बंदा शुरू होता है, एक बंदे का सफ़र शुरू होता है अपने मकसद की तरफ। उसका मकसद क्या है? रज़ाए इलाही उसका मकसद है। उसका मकसद क्या है? खुशनुदी परवरदिगार उसका मकसद है। अल्लाह का क़रीब हो जाना उसका मकसद है। और उन दोनों के दरमियान एक अपने मकसद के साथ इब्तिदा, कि जहाँ से वो शुरू होता है तो क्या बनकर शुरू होता है? मुहिब बनकर शुरू होता है और अपने आप को अल्लाह की मुहिब का होने का दावा करता है। लेकिन जब अल्लाह के कहने पर वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेता है, सरवर कायनात का कामिल मुत्तबी बन जाता है, हुज़ूर पाक की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, तो फिर मामला क्या होता है कि वो मुहिब बाकी नहीं रहता, महबूब खुदा से जुड़ने की वजह से वो भी महबूब खुदा हो जाता है, वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। और अल्लाह फरमाता है, जब तुम हमारे हबीब से जुड़ जाओगे, जब तुम उनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे और उनके पैरोकार बन जाओगे, उनके तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तो एक वक्त वो भी आएगा कि परवरदिगार आलम तुमको कहेगा युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। मग़फ़िरत का ज़रिया कौन है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया कौन है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ने बंदे के सामने एक ही दलील रखी है कि तुम मेरे महबूब से जुड़ जाओ
اللہ تم کو مل جائے گا۔ اگر میرے محبوب کو چھوڑتے ہو، حضور پاک کو چھوڑتے ہو اور سارا جہاں بھی اپنا لو، سارے کام کر لو، سارے اعمال کر لو، اور لیکن سرور کائنات سے تعلق تمہارا مضبوط نہ ہو، تمہیں اللہ نہیں مل سکتا۔ پروردگار عالم سے جڑنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہونا، یہاں پر ذات گرامی سے تعلق ہونا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کے احادیث کی پیروی کرو، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کے فرامین کی پیروی کرو۔ یہاں پر پروردگار عالم ہے، اس کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر فاتبعونی کہہ دیا کہ تمہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک طبقے کو دیکھتے ہیں، ایک گروہ کو دیکھتے ہیں، چند ایسے افکار کو ہمارے سامنے رونما ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کافی ہے، ہمیں حضور کے فرامین کافی ہے، ہمیں اب حضور پاک کے محبت کی ضرورت نہیں، حضور پاک کے ذات سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر کہہ دیا کہ تمہیں پہلے ذات سے تعلق جوڑنا ہوگا، تب ذات گرامی سے تعلق تمہارا مضبوط ہوگا، تبھی ان کی باتوں پر اثر عمل کرنے والے بنیں گے۔ جب تک سرور کائنات سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، حضور پاک کے اقوال اور آپ کے فرامین پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری کامل اتباع کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے، حضور پاک کی ذات گرامی سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو اتباع کی بات ہوئی ہے، لیکن محبت کی بات کہاں ہے؟ محبت کی بات تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اور بھی آیات ایسے ہیں جہاں پر واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیں حضور پاک کی محبت کا کیا مقام ہے اور بندے کا کیا تعلق ہوتا ہے اپنے آقا سے۔ لیکن اسی آیت کریمہ کو اگر تھوڑا سمجھیں گے کہ جب اتباع ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شروعات ہوتی ہے ایمان سے، ایمان اس کے بعد پھر سارے اعمال ہیں، پھر اعمال کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، پھر مندوبات ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ اپنے معیار ہیں، لیکن سب سے اہم چیز ہے ایمان، ایمان کے بعد ہی عمل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی جو اتباع ہوگی وہ ایمان میں ہوگی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان سکھایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان بتایا ہے، ان پر کامل یقین رکھنا، وہ ایمانیات کو ماننا یہ ضروری ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، بنیاد فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور ہم نے ایمان کے بارے میں کچھ سرسری باتیں جانی۔ اب یہ بات سمجھیں کہ جب بات ایمان کی آتی ہے، جب بات ایمان کے پر یعنی ایمان کو کامل کرنے کی آتی ہے، تو صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور سارے لوگوں سے، تمام تر انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث پاک ہے۔ یہاں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ حضور پاک یہاں پر اپنے اتباع کی بات نہیں کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ حضور پاک نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں سنو کہ جب تک تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت تمہیں مجھ سے کرنی ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت حضور پاک سے کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت حضور پاک سے کرنی ہے، اور اسی طرح تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت حضور پاک سے کرنی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں بھی اللہ نے واضح طور پر کر دیا۔ سورہ توبہ کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها
تجارة تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا ان یأتی اللہ بامرہ۔ کیا یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے گھر والے، اگر تمہارے بچے، اگر تمہارے بھائی بہنیں، یہ تمام کے تمام، یا پھر تمہارے تمام رشتہ دار اگر تمہارے پاس اللہ سے زیادہ، حضور پاک سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں چلنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم کو پکڑنے والا ہے۔ واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ چیزیں جو دنیاوی ہے، یہ تعلقات جو دنیاوی ہیں، اگر یہ تعلقات اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ تم سے ناراض ہوگا، اللہ کا عذاب تم کو جکڑ لے گا۔ برادران عزیز، تو حضور پاک کی محبت کی یہ اہمیت ہے کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک محبت نہ ہو تو جب تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایمان کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا فاؤنڈیشن ہے۔ جہاں آج لوگ حضور پاک کی محبت کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں، جہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سرور کائنات کی محبت کو گھٹایا جائے، حضور پاک کی محبت کی اہمیت کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ توحید کا سہارا لے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ توحید جو ملتی ہے وہ حضور پاک کے در سے ملتی ہے، کہ جب تک اس در سے آدمی نہیں جڑتا، اللہ نے واضح طور پر کر دیا کہ تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت نہیں مل سکتی، اللہ سے تمہارا تعلق نہیں جڑ سکتا جب تک کہ وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ مومن آج کوشش کر رہے ہیں، لوگ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ توحید کے نام پر حضور پاک سے تعلق سے آدمی کو دور کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کی توحید چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو سرور کائنات کے در سے ہی ملے گا۔ برادران عزیز، حضور پاک کی مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے قرآن مجید نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ نبی پاک کے مقام کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ ہمارے حبیب تمہارے نفسوں سے زیادہ قریب تر ہیں، نفسوں سے زیادہ قریب تر ہیں۔ اب اس کے مفسرین نے الگ الگ توجیحات، الگ الگ تفاسیر کیے ہیں۔ سب سے آسان اور عام فہم تفسیر جو بتائی گئی، اکثر جو مفسرین نے سمجھایا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ قریب تر ہمارے نفسوں کے پاس کسی کی ذات ہونی چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، یہ ہم سنتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں، اور یہ بات کو ہم بارہا سنتے ہیں، اکابر علماء سے سنا، اپنے مدارس میں سنا، محافل میں سنا، لیکن یہاں پر ہمیں رک کر ایک بات کو غور کرنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے کہ جب یہ آیات کریمہ ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے واضح طور پر کر دیا کہ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو، رسول پاک سے ہو، اپنے اولاد سے بڑھ کر محبت پروردگار سے ہو، رسول پاک سے ہو، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو، رسول پاک سے ہو، تو پھر آپ دیکھتے ہیں مال و متاع سے بڑھ کر محبت رسول پاک سے ہو، آپ کے جو کچھ گھر ہے، ساز و سامان ہے، ان سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ رسول پاک سے ہو۔ یہ واضح طور پر قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی، کسی ذات کو اپنے سے زیادہ ترجیح دینا ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھتے ہیں، صبح و شام کو دیکھتے ہیں، شام و سحر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی، ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ جب ہم اپنے اولاد کی بات آتی ہے تو بڑا غصہ آتا ہے، بہت زیادہ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ دوسری طرف
والدین ہوتے ہیں، والدین کے لیے اگر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کر دے آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، ان کے شان میں تھوڑی سی کمی آ جائے ایک آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، گھر والوں کے لیے کچھ کہہ دو برداشت نہیں ہوتا، کوئی مال پر قبضہ کر لو برداشت نہیں ہوتا۔ اب یہاں آپ کو سوچنا ہوگا کہ اولاد کے لیے اگر کچھ کہتے ہیں ان کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ آدمی بھی غصے میں آ جاتا ہے، جو ہمیشہ خاموش رہنے والا آدمی بھی کہنے لگتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بچوں کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، والدین کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، مال و متاع کے تحفظ کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے لوگوں سے مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے سرور کائنات کے ناموس کی، حضور پاک کے وقار کی، حضور پاک کی عظمت کی، حضور پاک کی شان کی، ارے وہ شان جن کی جس شان کو اللہ بیان کرتا ہے اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا ہے۔ وہ شان کہ جس کی عظمتیں نہ صرف دنیا میں بیان ہوتی ہیں بلکہ آسمانوں میں اس شان کے چرچے ہیں۔ اس شان میں لوگ آج نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے؟ آدمی کیا کر رہا ہے؟ خاموشی اختیار کر رہا ہے، دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، تیسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی تنظیم کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی شخص کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں ہر فرد واحد کا یہ فرض ہے کہ جتنی محبت اولاد سے کرتے ہیں، جتنا رد عمل اولاد کی محبت میں کرتے ہیں، والدین کی محبت میں کرتے ہیں، گھر والوں کی محبت میں کرتے ہیں، مال و متاع کے لیے کرتے ہیں، اس تمام سے زیادہ رد عمل کسی کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، کسی کی محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ کہ جو آدمی اولاد کے لیے نہ نکلتا ہو کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہ نکلتا ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مرد مومن جس کے دل میں ایمان ہوگا سرور کائنات کے نام پر باہر نکلنا ہوگا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ برادران عزیز، کسی اور محبت کا اللہ نے حکم نہیں دیا، والدین کی محبت فطری ہے، اللہ نے محبت کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا۔ اولاد کی محبت فطری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن سرور کائنات کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اور جس محبت کے نہیں ہونے پر اللہ نے وعید کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ کے عذاب کے لیے منتظر ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب ان نفوس کو پکڑ لے گا، ان نفوس کو جکڑ لے گا کہ جس کے دل میں رسول پاک کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ اہمیت ہے حضور پاک کی محبت کی، اور آج ہم پریکٹیکلٹی میں کتنے کمزور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اولاد کی محبت میں جب وہ خواہش کرتے ہیں، ان کی خواہش ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بھائی تم دنیا کیوں کما رہے ہو، پیسے کیوں کما رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ان تمام کی خواہشات سے بڑھ کر حضور پاک کا حکم ہونا چاہیے، سرور کائنات کا حکم ہمارے سامنے ان تمام سے بڑھ کر ہو، ان تمام سے زیادہ ہو کہ آدمی ان تمام چیزوں سے، تمام اشیاء کی جتنی کوششیں کر رہا ہے اس سے زیادہ کوشش حضور پاک کے حکم کی پابجائی میں کرے، حضور پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں کرے۔ لیکن ہم اس میں کوتا ہیں، ہم اس میں پیچھے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حسن اخلاق ہو، یا پھر کردار ہو، سنتوں کی پابندی ہو، یہ چیزیں ہمارے پاس آج کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس محبت کو، اس تعلق کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ برادران عزیز، جب ہم حضور پاک کی محبت کو دیکھتے ہیں، سرور کائنات کی محبت کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا محبت ہے حضور پاک کی، اہمیت کیا ہے، تو حضور اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ ایک شخص کے اندر نہ ہو تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ 3 خصلتیں ہیں کہ جب تک وہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ سے محبت کرے، رسول پاک سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، رسول پاک سے محبت کرے، اور اتنی زیادہ کریں کہ ان کے علاوہ کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو۔ جب تک یہ نہ ہوگا، محبت کی یہ کیفیت نہ ہوگی
ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے، جو آج ہماری جو بزم کا حصہ ہم بنے ہیں اور جو عنوان ہم نے قائم کیا ہے کہ ایمان کی اصل رسول پاک کی محبت ہے، اسی چیز کو یہ احادیث کریمہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ نہیں تب تک ایمان نہیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ اب کسی بندے سے محبت کریں، کسی بندے سے کسی اور سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کی خاطر کریں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کفر کی طرف دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں کہ کفر کی طرف لوٹنا آپ کے پاس اس سے بہتر ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے، کہ آدمی جیسے آگ میں ڈالنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے، اس سے زیادہ ناپسندیدہ کفر کی طرف جانا ہو۔ یہ تین خصلتیں ہیں۔ اس سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ برادران عزیز، جب ہم صحابہ اکرام کی محبت کو دیکھتے ہیں تو حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جب اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی واحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک واذا ذکرت موتی وموتک عرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبی۔ ارشاد ہوا ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کا خیال، آپ کا تصور میری آنکھوں میں آ جاتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے دوڑ پڑتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں، صبر نہیں کر پاتا، آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کی یاد مجھے بے چین کر دیتی ہے، اور آپ کی یاد کے لیے میں گھر سے نکل جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں تو مجھے چین آتا ہے، تو مجھے سکون آتا ہے، تب تک مجھے سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ ایک اور خیال مجھے بڑا بے چین کرتا ہے کہ میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے اس دنیا سے جانے کو یاد کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ سرور کائنات بھی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، آپ کا بھی ظاہری وصال ہوگا، اور جب وصال ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، مقام محمود پر آپ جلوہ فرما ہوں گے، آپ کا مقام محمود ہوگا، اور پروردگار عالم جب آپ کو جنت میں لے جائے گا تو جنت میں آپ کا مقام سب سے بلند ہوگا، نبیین کے ساتھ ہوگا، اور مجھے وہ بات بے چین کر دیتی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو آپ کے صدقے میں مجھے بھی جنت ملے گی، لیکن میں نچلے حصے میں ہوگا، اور اس بات کو سوچ کر بے چین ہوتا ہوں کہ وہ وقت ہوگا جہاں میں آپ کے جلوے کو دیکھ نہیں پاؤں گا، آپ کے دیدار کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، تو میرا کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کر بے قرار ہوتا ہوں، سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ میں اس چہرے کو نہیں دیکھ سکا۔ جنت میں تو رہوں گا، سرور کائنات کے جلووں سے، آپ کے نظارے سے، آپ کی صحبت سے، آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہو سکوں گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جب یہ خیال آتا ہے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں۔ سرور کائنات سید الانبیاء یہ بات سنتے ہیں، خاموشی اختیار فرماتے ہیں، ابھی سکوت اختیار فرمایا، تبھی اما جان کہتی ہیں کہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے ان کی اس بے چینی و بے قراری کا ایسی تسکین عطا فرمائی، اور ان کے صدقے میں
سارے حضور کے چاہنے والوں کے لیے ایسی خوشخبری دے دی کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اس بات کو سمجھ لے، اس بات پر زندگی بھر عمل کر لے، وہ کامیاب ہے۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی میں خاموش تھا، جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا سلام مجھ پر نازل ہوا اور اللہ نے آیت کریمہ نازل کی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول پاک کی اطاعت کی تو سنو وہ پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور پھر شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کہ وہ بندے مومن نے، وہ صحابی رسول نے تڑپ کر عرض کیا تھا پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہ اگر حضور پاک کی صحبت جنت میں نہ ہوگی تو وہ جنت کائے کی جنت ہے؟ کہ سرور کائنات کے صدقے میں جنت ملی اور ان کا دیدار میسر نہ ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے خوشخبری دے دی کہ زندگی بھر جو میرے حبیب کا چہیتا ہوگا، ان کا اطاعت گزار فرما بردار ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوگا اور صبح شام ان کو یاد کرنے والا ہو، ان کی اداؤں کو جینے والا ہو، تو سن لو پھر وہ میرے حبیب کے ساتھ ہی ہوگا، میرے حبیب کی معیت میں ہوگا، وہ میرے حبیب سے جدا نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری کے ہمارے سامنے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ اعرابی کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ جہاں پر اعرابی نے حضور سے کہا متی الساعہ، کہ کب ہوگی قیامت، قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے پوچھا بتاؤ اعرابی تم نے تیاری کیا کی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا ایک ہی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، کثرت سے روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات نہیں ہے، بس بات ایک ہے، ایک ہی چیز ہے میرے پاس، میرا ساز و سامان، میرا زاد آخرت ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے اور رسول پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا سنو انت مع من احببت، کہ تم جس سے دنیا میں محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے۔ دوسری حدیث پاک ہم نے یہ سنی کہ طبرانی شریف کو یہ حدیث کہ جہاں پر جب یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے آئی کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے اگر محبت کریں گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، تو حضور پاک نے کہا وہ صحابی کو بلاؤ۔ سرور کائنات کے حکم پر صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے گئے اور وہ صحابی کو بلایا، کہا کہ سرور کائنات آپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور پاک نے انہیں یہ خوشخبری دی اور یہ آیت تلاوت کر سنا دی کہ سنو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، انشاءاللہ حشر میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ برادران عزیز، یہ محبت کا جذبہ صحابہ اکرام کا ہے، یہ تعلق صحابہ اکرام کا ہے، یہ انداز محبت صحابہ اکرام کا ہے۔ لوگ آج یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، جب ہم حضور پاک کی محبت کی بات کرتے ہیں، سرور کائنات کی محبت کے انداز کو پیش کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ غلو کرتے ہیں۔ اکثر یہ بات پیش ہوتی ہے جب بھی ہم حضور پاک کی محبت کی بات کریں، حضور پاک کے ذات گرامی کے وہ فضائل و کمالات کو ذکر کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ محبت میں غلو کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ غلو کیا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایک حد ہے اور حد سے تجاوز کر جانا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ کہ جو لمٹ آپ کو بتا دی گئی ہے کہ بھئی یہ لمٹ ہے آپ کی، اس کے آگے نہیں بڑھنا، اور اگر اس کے آگے بڑھ گئے تو پھر وہاں پر آپ کو یہ کہا جائے گا ہاں بھائی آپ نے لمٹ کو کراس کر دیا، حد سے تجاوز کر گئے، آپ نے غلو کیا۔ برادران عزیز، ہم اگر حضور پاک کے محبت کا سلیقہ سیکھنا چاہیں تو وہ اس کا سب سے بہترین نمونہ کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام کی ذات گرامی وہ ذات ہیں کہ جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے حضور کی صحبت میں باضابطہ اسلام سیکھا ہے، ہر ایک طریقہ، ہر ایک چیز جنہوں نے سرور کائنات سے سیکھی ہے، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو ان کی ایک ادا آپ کے سامنے پیش کروں، وہاں معلوم ہو کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کا انداز کیا ہے۔
وہ سمجھ میں آ جائے۔ ویسے ہم کچھ اور ایسے محبتوں کے انداز کو سیکھیں گے جو منفرد ہیں، معلوم ہوگا کہ حضور کی محبت اور عمل کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ محبت کو چھوڑ کر عمل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محبت اور عمل، حضور پاک کی محبت یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے۔ ایمان کا فاؤنڈیشن حضور پاک کی محبت ہے، اور عمل کا فاؤنڈیشن ایمان ہے۔ تو جب تک یہ فاؤنڈیشن مقرر نہیں، یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر وہ عمل کی جو عمارت کھڑی کرنی ہے وہ کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، مشہور حدیث پاک ہے، کتاب الوضو کے اندر بھی ہے، کتاب المغازی کے اندر بھی ہے، حضرت عروہ بن سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا، صلح کا معاملہ طے پا رہا تھا، سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کم و بیش ان کے ساتھ عمرے کی نیت سے تشریف لائے تھے، لیکن کفار قریش نے اجازت نہ دی، سردار قریش روک دیے، اور وہ ایک ہیبت میں اپنے اوپر ایک ایسی ہیبت کو طاری کر لیا کہ شاید جنگ کے لیے آئے ہیں۔ ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ چل رہا تھا، صلح ہونے والی تھی، کیسے شرائط طے کریں، یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اہل مکہ نے کیا کیا کہ اپنے کچھ جاسوس بھیجے، اپنے چند جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا معلوم تک کرو کہ ان کی کیفیات کیا ہے۔ آپ نے بارہا یہ حدیث پاک سنی، لیکن اس پیراہن میں سنے کہ صحابہ اکرام کہ محبت کا انداز کیا ہے، اور لوگ جو آج غلو کی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری محبت کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ہم اس حد تک پہنچے ہیں یا بہت دور ہیں؟ برادران عزیز، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا، میں جاسوس قریش بن کر صحابہ کے خیموں کی طرف بڑھا، صحیح بخاری میں مشہور حدیث پاک ہے۔ اب قریش کے جاسوس بن کر چلے ہیں عروہ بن مسعود، اور جا کر صحابہ اکرام کی جاسوسی کر رہے ہیں کہ ان کی کمزوری کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے۔ یہ دیکھنا ان کا مقصد تھا کہ اگر کمزوری کچھ مل جاتی ہے تو اس پر حملہ کیا جائے، اور طاقت ہے تو اس سے بچا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی خیال سے کہ ان کے بارے میں کیا چیز مجھے خاص ملے گی، یہ سوچتے ہوا میں آگے بڑھا خیموں کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک جتھا ہے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے، جہاں پر ایک دوسروں میں رسہ کشی چل رہی ہے، ڈھکیل چل رہی ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو ڈھکیلتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع نظر آیا کہ میں جس مقصد سے آیا تھا کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز جو ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، ان کو کمزور کرنے والی چیز، اگر وہ حاصل ہو جائے تو ہمارا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اسی غرض سے تیزی سے آگے بڑھا، اور اس جماعت کی طرف، اس جتھے کی طرف، اس گروپ کی طرف آگے بڑھا کہ جہاں پر صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک سرکل بنا ہوا ہے، ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اور بیچ میں ایک ذات گرامی بیٹھی ہوئی ہے، دور سے یہی نظر آ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں بیٹھے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اور وہ اس سے پانی ڈال رہے تھے، اور سرور کائنات وضو فرما رہے تھے۔ سارے صحابہ اکرام حضور پاک کے اطراف میں کھڑے تھے۔ آپ کہتے ہیں اس منظر کو دیکھا میں اور قریب ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور اپنے چہرے انور کو دھوتے ہیں۔ سرور کائنات ہاتھ میں پانی لے کر چہرے انور کو دھوتے ہیں، اور چہرے انور سے جب پانی جدا ہوتا ہے تو صحابہ اکرام اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پانی ہوتا ہے، اور پانی وہ پی لیتے ہیں، اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر مل لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے انداز محبت۔ یہ محبت کے انداز کو میں دیکھ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میری
تعجب کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ابھی میرے ہوش واپس نہ آئے اور میں نے دیکھا کہ حضور پاک نے ہاتھ دھوئے تو وہی معاملہ ہوا، حضور پاک نے اپنے خدن اطہر کو دھویا تو وہی معاملہ ہوا کہ پانی تو چاہتا تھا کہ زمین پر گر جائیں، لیکن صحابہ اکرام میں کسی نے پانی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ کسی نہ کسی صحابی رسول کے ہاتھ میں پانی ہوتا، وہ اپنے چہروں پر اس پانی کو لے کر مل لیتے۔ برادران عزیز، آپ کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اس لعاب دہن کی طرف، ناک کی رطوبت نکالی، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک صحابی آئے اور بڑے مایوس انداز میں دیکھا کہ ان کو پانی نہ ملا تو انہوں نے کیا کیا، دوسرے صحابہ کے ہاتھ میں جو رطوبت تھی اس کو مل کر اپنے چہرے پر لگا لیا۔ برادران عزیز، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، یہ صحابہ اکرام ہے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور جو اللہ راضی ہے جن کے مقامات کو قرآن نے بیان کیا، وہ اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کا بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شاید کہ پانی کم تھا اور ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو ایسا بالکل نہ تھا۔ پانی تو مشکیزے میں بھی تھا، پانی تو وضو سے پہلے بھی تھا، لیکن ان کے ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھے، لیکن ہاں یقیناً اس پانی کی طرف بڑھے جس کو تعلق، جس نسبت ملی سرور کائنات کی۔ جب تک وہ پانی اہمیت والا نہ تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ وہ معمولی پانی ہے، وہ پانی عام تھا، لیکن جب اسے نسبت ملی سرور کائنات کی تو پانی عام نہ رہا، خاص ہو گیا، صحابہ کرام کے سروں کا تاج ہو گیا۔ برادران عزیز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی آیت کے تحت محبت ہے؟ یہ کون سی حدیث کے تحت محبت ہے؟ یہ محبت کا جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے، صحابہ کرام نے سکھایا ہے، اس محبت کو دیکھیے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی محبتوں کو دیکھیے کہ ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ غلو کی بات تو دور ہے کہ ہم ان کے محبتوں کے چند چھینٹوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، یہی بہت ہے۔ ہماری زندگی کا سرمایہ یہی ہوگا کہ صحابہ کی محبت کی نقل کر لے۔ برادران عزیز، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ واپس لوٹا تو میں نے، مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ عروہ بن مسعود تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا پایا، تمہاری فائنڈنگز کیا ہے، تمہاری تحقیق کی فائنڈنگز کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سنو، میں نے ہرقل کے پاس کے لوگوں کو دیکھا ہے، کسریٰ کے پاس، قیصر کے پاس کے درباریوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ایسے اصحاب میں نے کہیں اور نہیں دیکھے جو اصحاب میں نے رسول پاک کے دیکھے ہیں، جو اصحاب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے ہیں۔ اور سن لو، یہ کہتا ہوں کہ تم ان کی جان کے دشمن بنے ہو، تم ان کے خون کے پیاسے بنے ہو، اور یہ وہ اصحاب ہیں جو ان کے جسم کے چھوئے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو کیسے وہ ان کے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے دیتے۔ برادران عزیز، یہ غیروں کی زبانی حضور پاک کے محبت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ غیر کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کے محبت کا سلیقہ صحابہ کرام نے کیسے سکھایا ہے، کیا طریقہ محبت تھا۔ برادران عزیز، ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت، غیر مسلم کفار ہیں، قریش کی ایک جماعت فتح مکہ سے پہلے حضرت زید کو اپنے پاس بندی بنا لیا، ان کو اریسٹ کر لیا اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیا۔ حضرت زید کو قتل پر آمادہ ہوئے ابو سفیان، جو اب تک اسلام قبول نہ کیے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت زید کو پکڑ لیا گیا، قریش کی جماعت اب ان قریب ان کو قتل کرنے والی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اے زید، تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا، یقیناً تمہیں دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کہاں پھنس گیا، کاش کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا اور میری جگہ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے، شاید تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کیا یہ بات کو تم پسند کرتے تھے کہ ایسا ہو جاتا کہ وہ تمہاری جگہ ہوتے اور تم ان کی جگہ اپنے اہل و عیال کے پاس ہوتے؟ حضرت زید نے کہا خدا کی قسم بالکل نہیں، بالکل نہیں، خدا کی قسم سن لو،
کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر میں اپنے گھر والوں کے پاس نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں، لیکن میرے آقا کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ایک کانٹا یہ چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ تم آپ ان کے قتل کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ایک کانٹے کی تکلیف بھی مجھے ان کی گوارا نہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ یہ جب سنا تو ابو سفیان نے کہا کہ یہی چیز تو مجھے پریشان کرتی ہے کہ ما رأیت من قوم قط اشد حبا لصاحبهم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کہا گیا کہ میں نے آج تک ایسے اصحاب نہیں دیکھے کہ اتنی زیادہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہوں کہ جیسے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ برادران عزیز، کہاں غلو کی بات کرتے ہیں؟ ارے ہم ان کی ادا کی ہم صحابہ کرام کے اداؤں کی نقل کر لیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ برادران عزیز، تو اصل محبت، اصل ایمان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سکھایا ہے کہ وہ حضور پاک کی محبت ہے۔ برادران عزیز، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو جانتے ہیں، آپ کے تعلق رسول پاک کو جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کیسا تھا۔ جب آج دنیا ساری مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو یہ سبق آموز واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے اس وقت پہ آپ کو پھر عرض کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم فرمایا کہ آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، مال کی اسلام کو ضرورت ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ برادران عزیز، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، جا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنا کچھ تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ آج مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے دو۔ ابن ہشام نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آدھا مال، گھر کے مال کے 2 حصے کر دیے گئے، اور آدھا مال حضرت عمر فاروق نے لے جا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کی جو کچھ صحابہ کرام نے پیش کیا تھا اس کا تجزیہ کیا، ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہیں، سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر فاروق کے قلب میں یہ بات تھی کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کی بارگاہ میں عطا کرنے میں، پیش کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آج زیادہ مال میرے پاس اور بہت سا مال میں نے پیش کیا، اور بظاہر حضرت ابوبکر صدیق کا جو مال ہے میرے مال کے سامنے تھوڑا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس جو کچھ تھا اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ اللہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور پاک نے تعریف کی، شاباشی دی، اور آگے تشریف لے گئے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں، باادب کھڑے ہیں۔ برادران عزیز، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا کہ ابوبکر بتاؤ آپ نے کیا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ویسے ہی نگاہیں جھکاتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے گھر میں جو کچھ تھا لا کر پیش کر دیا، جو کچھ گھر میں تھا، جتنا سارا تھا، سارا کا سارا مال لایا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سرور کائنات سید الانبیاء نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال نہ آیا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کا کوئی فکر نہیں ہوئی؟ ان کے لیے تم نے کیا رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو ان کے لیے رکھ لیا۔ یہ جذبہ محبت ہے،
یہ طریقہ محبت ہے جو صحابہ اکرام نے سکھایا ہے، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ تم پر میرا طریقہ بھی واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی واجب ہے۔ اور جب ہم نماز کے پڑھنے کے سلیقے اور طریقے کو صدیق اکبر سے سیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے سیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے سیکھتے ہیں، مولا علی مشکل کشا سے سیکھتے ہیں، تو پھر حضور پاک کی محبت کے طریقوں کو بھی ان سے سیکھنا ہوگا۔ حضور پاک سے کیسے محبت کی جائے، کیسے سرور کائنات سے تعلق ہو، وہ تعلق بھی ان سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے حضور پاک نے کہا طوبیٰ لکم، تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور پھر کہا 3 مرتبہ خوشخبری ہے، 3 مرتبہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، بہت بعد آئیں گے، جنہوں نے میرے چہرے کو دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میری صحبت کو پایا نہیں ہوگا، جنہوں نے میری بارگاہ میں بیٹھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میرے زبان سے میرے فرامین کو نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کے جذبہ محبت ایسا ہوگا کہ میری ایک دیدار کے لیے اپنا سارا مال قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ وہ میری امت بعد میں آنے والی امت ہے، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے بعد میں جن کے لیے حضور پاک نے 3 مرتبہ خوشخبری کی دعا کی ہے، بشارت دی ہے 3 مرتبہ ان کو۔ کیا وہ ہم میں ہے؟ کیا ہم وہ ہیں؟ برادران عزیز، وہ جذبہ محبت ہمارے پاس ہے کہ سرور کائنات کی ایک دیدار کے لیے، ایک ادا کے لیے، ایک فرمان کے لیے، ایک بات کے لیے مال کا مال قربان کر دیں، جان کو قربان کر دیں۔ یقیناً وہ ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، انہی کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے، انہی کے ذکر سے دنیا چل رہی ہے، انہی کی یاد سے دنیا چل رہی ہے۔ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس مقبول ہے، تبھی تو اللہ ہم کو رزق دے رہا ہے۔ یقیناً انہی کے صدقے میں دنیا چلتی ہے، لیکن بندے مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ کہ تمام محبتوں سے بڑھ کر کسی کے محبت ہو تو حضور پاک کی محبت ہو۔ برادران عزیز، جب بات آئی نماز کی، ہم نے نماز کا ذکر کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز کو ہم سیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز اور حضور پاک کے محبت کا تعلق، کہ آج لوگ نماز 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 کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نماز بھی صدقہ ہے حضور پاک کی محبت کا۔ حضور پاک کا صدقہ ہے جو ہمیں نماز ملی ہے، یہ حضور پاک کے ذریعے سے تحفہ ملا ہے جو اس امت کو نماز، اس سرور کائنات کا صدقہ ہے۔ برادران عزیز، صحیح بخاری کی حدیث کہ سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل تھے، بیمار تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے فرائض انجام دینے کا حکم دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں، سارے صحابہ اکرام صف بصف ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور یقیناً میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو ان گلیوں کو بارہا دیکھتے ہیں۔ اللہ ان نگاہوں کو سلامت رکھیں اور وہ گلیوں کو ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو احاطہ ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہ تھا نماز کا اصلی حصہ، جہاں پر حضور پاک بھی نماز ادا فرماتے تھے اور صحابہ اکرام بھی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور جو حجر مبارک ہے، آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہی حضور پاک کا حجر مبارک تھا۔ سرور کائنات وہاں سے تشریف لاتے اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے۔ اب آج معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، آپ کی صحت میں کچھ آپ نے تندرستی محسوس کی، تو آپ نے کیا کیا، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اب جو صحابی ہم کو روایت بیان فرما رہے ہیں وہ بھی نماز میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قبل رخ سے بائیں ہاتھ پر حجرے مبارک ہے۔ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پلٹ کر دیکھنا ہوگا۔ اب صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک کے مکان اقدس، کاشان اقدس کی چلمن ہٹی سرور کائنات باہر تشریف لائے۔
باہر تشریف لائے اور آ کر ایک صف سے دوسری صف کی طرف آگے بڑھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ مارنے لگے, کوئی تکبیر بلند کر رہے ہیں, کوئی اپنے ہاتھ پر مار کر حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کر رہے ہیں نماز میں کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں. سرور کائنات سید الانبیاء صفوں سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے قریب تک پہنچے اور آپ نے اشارہ کیا کہ ابوبکر نماز کو مکمل کرو. لیکن حضرت صدیق اکبر نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ تشریف رکھیں اور میں نماز کو مکمل کروں. برادران عزیز, آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نماز میں بھی ادا فرمائے. اور وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا تو آپ نے آنے میں تاخیر کی. حضور پاک نے کہا کہ تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے قرآن کا حکم نہ سنا کہ جب تم کو رسول پاک بلائے, اللہ بلائے, رسول پاک بلائے تو فوراً تم ان کو جواب دو, فوراً جواب دو. برادران عزیز, ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور پاک کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے. اور ایسی آپ کو ان گنت مثالیں پڑیں گی. حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حضرت مولا علی مشکل کشا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. سارے واقعات میں ہمیں کیا چیز پاتی ہے, ہم کیا چیز پاتے ہیں, ہم کیا چیز سمجھتے ہیں, ہم کیا چیز دیکھتے ہیں. صحابہ اکرام کی ساری زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے کیا چیز ہم کو سکھائی ہے. انہوں نے ہمیں حضور پاک سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا وہ سکھایا ہے. انہوں نے اپنا سرمایہ کیا بنایا؟ اللہ اس کے رسول کے محبت کو بنایا. انہوں نے اپنا جو خزانہ تھا کیا تھا؟ انہوں نے مال و دولت کو اپنا خزانہ نہیں بنایا, عیش و عشرت کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا. انہوں نے حضور پاک کے دین کے لیے کوشش کی. حضرت عمر فاروق زمین پر آرام فرماتے لیکن لاکھوں میل مربع آپ نے اسلام کو پھیلا دیا. یہ خدمات ہیں ان کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا تعلق سرور کائنات سے اٹوٹ ہے, اور وہی چیز ہم کو آج سیکھنی ہے. آخر حدیث پاک عرض کرتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ بات کیا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا ہے, صحابہ اکرام کا جذبہ محبت کیسا تھا, کیونکہ ان سے بڑا ایمان کسی کا نہیں. ان کے پاس جو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز تھی وہ حضور پاک کی محبت تھی. مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا, سئل علی بن ابی طالب علیہ السلام کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظمأ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے صحابہ اکرام کی حضور پاک سے محبت کیسی تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو, ہم صحابہ اکرام حضور پاک سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے, اپنے والدین سے, اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے بڑھ کے محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک پیاسے کے پاس جو میٹھے پانی کا, ٹھنڈے پانی کا جو مقام ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہم حضور پاک سے کرتے تھے. برادران عزیز, اور یہ زبان نہیں ہے, یہ کہنا نہیں ہے. جب ہم مولا علی مشکل کشا کی زندگی کو پڑھتے ہیں, زندگی کو دیکھتے ہیں کہ 7 برس کے مولا علی مشکل کشا ہیں, 7 برس کی عمر مبارک ہے. حضور پاک نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا, آپ نے لبیک کہا. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ ہیں. مولا علی نے لبیک کہا. ابو جہل کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں پر اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اے حبیب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے, ان کو سمجھائیے. حضور پاک نے دعوت کی, ساروں کو بلایا, اسلام کی دعوت دی. تو کیا کہا ابو جہل نے؟ کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. حضور پاک نے کہا کہ اگر تم میری بات کو مانو گے تو تم ساری دنیا کے سردار ہو جاؤ گے.
ساری دنیا کے سردار ہو جاؤ گے، سب کے سردار تم مقرر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کو ڈر تھا اپنی سرداری کا، ان کو ڈر تھا اپنے مقام و مرتبے کا، ان کو ڈر تھا دنیاوی عیش و عشرت کا، ان کو ڈر تھا کہ ہم حضور پاک کے سامنے جھکیں گے تو ہماری جو مقام و مرتبہ ہے ختم ہو جائے گا۔ سرور کائنات نے کہا کہ تم اگر اسلام کی دعوت کو قبول کرو گے، اسلامی قوانین پہ چلو گے، تو یہ دنیاوی اگر تمہیں بظاہر کوئی مقام مرتبہ کم دکھتا ہے، لیکن اللہ اس سے بڑا مقام تم کو عطا فرمائے گا، تم سب کے سردار ہوگے۔ مولا علی مشکل کشا کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے کٹوں گا، میں آپ کے دائیں کٹوں گا، میں آپ کے بائیں کٹوں گا، میں آپ کے پیچھے کٹوں گا، جب جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی یہ علی آپ کے ساتھ موجود رہے گا، جب جب اس دین اسلام کو ضرورت پیش آئے گی یہ علی ہے جو اپنی جان کو آپ کے لیے قربان کر دے گا، اپنی اولاد کو آپ کے لیے قربان کر دے گا، اپنے گھر بار کو آپ کے لیے قربان کر دے گا۔ 7 سال کا عمر مبارک ہے اور آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ابو جہل ہنس کر کہتا ہے کیا یہ بچہ ہمارا سردار ہو گیا؟ تو مولا علی کے ہاتھ کھاندے پر حضور پاک ہاتھ کر کے کہتے ہیں سنو، ہاں یہ تمہارا سردار ہے، اور وہ سرداری کو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے کہا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی سردار ہو، آخرت میں بھی سردار ہو، اور ہم نے مولا علی کے ان جوہروں کو دیکھا ہے، اس محبت کے انداز کو دیکھا ہے، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، جب کبھی اسلام کو ضرورت ہوئی حضور پاک نے آواز دی، سب سے پہلے لبیک کہہ کے آنے والوں میں مولا علی مشکل کشا ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے گھر بار کو قربان کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہمارے پاس حضور پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مولا علی کی زندگی کو دیکھیے تو ہمیں سامنے نمونہ ملے گا کہ مولا علی مشکل کشا نے ساری زندگی اسلام کے لیے حضور پاک کی محبت میں قربان کر دی، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اپنے شہزادوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے سارے گھر کو گٹا دیا۔ کربلا کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ کیوں ہوا؟ تاکہ حضور پاک کا جو پیغام ہے وہ عام ہو سکے۔ برادران عزیز، یہ بات کو سمجھنا ہوگا، صحابہ اکرام سے اس دین کو سیکھیں، حضور پاک کی محبت سیکھنی ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیے، حضرت صدیق اکبر سے سیکھیے، مولا علی مشکل کشا سے سیکھیے، حضرت عثمان غنی سے سیکھیے۔ وقت تفصیل طلب بہت تفصیل طلب عنوان ہے، لیکن میں نے چند باتیں آپ سب کے سامنے رکھی ہیں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وہ شعر بڑا خوب کہا ہے، میں پھر اسے دہراتا ہوں، حافظ جالندری صاحب کا وہ اشعار کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔